اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل. تو حال کیا ہے؟ حال کسے کہیں گے؟ جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا، نقطہ کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو، نہ چوڑائی نہ موٹائی، کچھ نہیں. لائن کسے کہتے ہیں؟ جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ ہوگی، اس میں کوئی چوڑائی موٹائی نہیں ہوگی. تو یہی معاملہ حال کا ہے. ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھیے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں. لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں. تقریباً ایک صدی، ابھی 10 سال کم ہے، جس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں. اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شاعروں نے جو مرثیے کہے ہیں، ان میں سب سے نمایاں حالی تھا، مولانا حالی، الطاف حسین حالی. ان کی مسدس پڑھیے، اس کے سرنامے پر جو 2 اشعار لکھے ہیں، کس قدر درد ہے، کتنا کرب ہے اس میں. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دنیا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ مد و جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے، ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے، جزر ہی جزر ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں. beginning with the fall of Spain، 500 برس گن لیجئے، 1492 سے لے کر اور 1920 تک تقریباً سمجھیے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی. اب جو یہ ہے حال کا معاملہ، اس کا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے، اس میں 2 پروسیس چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ. جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چلائے اللہ نے 2 دریا، 2 روئیں چل رہی ہیں سمندر میں، ایک ٹھنڈے پانی کی رو ہے، گرم پانی کی رو ہے، سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، انٹرمنگل کرتے نہیں، معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. اسی طرح ایک پروسیس تو رینائسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کچھ 10 برس کے بعد، اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے، ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں. یہ دونوں پروسیس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے. رینائسنس کا پروسیس کیا تھا؟ جیسے جیسے یورپین امپیریلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا مڈل آف دی 20th سینچری میں، ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، مصریوں نے بھی اٹھا کر برٹشرز کو میڈیٹرینین میں پھینک دیا، الجزائر نے آزادی حاصل کر لی، شام سے فرانسیسی چلے گئے، وغیرہ وغیرہ. یہ بستر کولونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے. اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا. ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا. پہلا جو ہے رینائسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی. سیوکارنو کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے، گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ نے، محمد علی جناح کی قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیحدہ کرا لیا. تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی اس رینائسنس کا، تاکہ آزادی مل گئی. اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا. جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا، ہمارے بھی تو قوانین تھے. فوجداری قانون بھی ہمارا تھا، دیوانی قانون بھی ہمارا تھا، قانون وراثت بھی ہمارا تھا، قانون شہادت بھی ہمارا تھا، فیملی لاز بھی ہمارے تھے. تو ایک ارج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے. لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کراپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائملٹینیسلی مختلف ممالک میں. مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، فدائین اسلام ان ایران، الاخوان المسلمون ان ایجپٹ،
اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر، عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ تحریکیں ابھری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے اپنے ماضی کی باز یافت، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا۔ انڈین سب کانٹیننٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے، اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا۔ لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انووک کیا گیا، باقی کہیں نہیں۔ باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے، عرب نیشنلزم، اس کے حوالے سے عربوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں۔ عرب نیشنلزم آف ناصر اینڈ حافظ الاسد وغیرہ وغیرہ، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم فار ایسٹ کے اندر۔ ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر، اسلام کی تو جڑیں کھود دی اس نے وہاں۔ اذان عربی میں نہیں ہو سکتی، نماز عربی میں نہیں ہو سکتی، عورت برقع نہیں لے سکتی، آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، عمامہ نہیں باندھ سکتے، ہیٹ پہننا ہوگا، انگریزی لباس پہننا ہوگا، وہاں تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزسٹنس، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دول یورپ جو ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا۔ یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیع رقبے پر حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک، نیئرلی ہول آف ایسٹ یورپ واز انڈر دیم۔ لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے، تو صحیح ایک ملک۔ بہرحال اب جو تحریکیں چلیں، پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی۔ یورپین پاورز اتنی کمزور ہو چکی تھیں، اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ، ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا۔ انگریز اس لیے گیا یہاں سے، ہم نے تو نہیں نکالا اسے۔ کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی؟ کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا؟ وہ تو خیر 1857 میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی، انگریز بھی مارے گئے، انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی مارا۔ لیکن یہ جو سن 47 میں ہمیں آزادی ملی ہے، اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا۔ یہ تو وہ جو حالات کا تقاضا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 48 کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ وی شیل لیو انڈیا ان 1948، اسے بھی ایک سال پہلے وہاں سے نکل گئے۔ اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے طلوع ہو گیا تھا، اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ مختلف فیکٹرز سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، لیکن نظام اسلامی کے قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا عقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، عمل کی کمی ہے، لہذا عمل بہتر ہو جائے۔ They took it for granted، ایمان تو ہے، حالانکہ ایمان نہیں تھا، نہ ہے آج بھی۔ وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، that's all۔ کنوکشن والا ایمان کہاں ہے؟ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اور نظام بدلنے کے لیے، نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے، زندہ ایمان، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ۔ اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں۔ تو ایمفیسس اسلام پر تو تھا، اسلامی نظام حیات پر تھا، لیکن ایمان پر نہیں تھا۔ نمبر دو، انہوں نے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی، بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے اخذ کرتے، کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے، ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا۔ اور اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں
کہ حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف سپین میں کیا، 20-22 برس۔ 610 میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں انتقال ہو گیا، 22 برس تھے۔ اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن 8 کے اندر ہو گئی تھی، جب مکہ فتح ہو گیا۔ بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی ہے، موپنگ اپ آپریشن، بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا، ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن 8 ہجری میں۔ لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھڈالوجی کا۔ یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے، لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے، کوششیں کرنی ہیں۔ مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے 10 سال جماعت اسلامی میں بسر کیے ہیں، پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں۔ تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی، میں حیران ہوں تو وہ تو اس قسم کی کسی کشاکش میں، کسی تحریک میں بالفعل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں، وہ تو شاعر تھا ایک، لیکن نظم اس قدر عظیم ہے۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25, 30, 40, 50 سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا ویو آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں۔ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سویلائزیشنز ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت۔ اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سویلائزیشن کے اندر، کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، باقی 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ دے پوز نو تھریٹ، نو چیلنج۔ صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا، ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔ اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں